خوش آمدید۔ اچھا، کبھی غور کیا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی ان گنت نشانیوں، انسانوں کے لیے دی گئی سخت وارننگز اور آخرت کے پختہ وعدوں میں آخر کیا ربط ہے؟ آج ہم مل کر قرآن مجید کی ایک بہت ہی گہری سورت الجاسیہ کے اندر ایک سفر کرنے والے ہیں تاکہ انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈ سکیں۔ تو چلیں اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کا یہ حصہ کائنات کی تخلیق سے لے کر حساب کے دن تک ہمیں کون کون سی گہری نشانیاں دکھاتا ہے، کن چیزوں سے ہمیں خبردار کرتا ہے اور آخر میں کون سے پکے وعدے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، یہ سورت اپنے پیغام کی بنیاد رکھتی ہے، یعنی یہ کلام کہاں سے رہا ہے، اس کا سورس کیا ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے۔ چلیں سمجھتے ہیں کہ اس پیغام کے منبع یعنی سورس کی اتنی اہمیت کیوں ہے۔ سورت شروع ہی ایک زبردست اعلان سے ہوتی ہے کہ یہ کتاب، یہ کلام اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ کون ہے؟ العزیز یعنی سب پر غالب، سب سے طاقتور، اور الحکیم یعنی ہر کام میں گہری حکمت رکھنے والا۔ اب ذرا سوچیں، یہ دو صفات ہی اس پیغام کو کتنا وزن دیتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ پیغام صرف طاقتور ہی نہیں بلکہ دانائی سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اچھا، جب پیغام کے سورس کی بات ہو گئی تو اب یہ سورت ہمارا دھیان ہمارے آس پاس کی دنیا کی طرف کھینچتی ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں ان نشانیوں کو جو کائنات میں ہر جگہ بکھری پڑی ہیں اور ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سورت ان چیزوں کی بات کرتی ہے جو ہم روز دیکھتے ہیں، لیکن یہ ان عام چیزوں کو غیر معمولی نشانیوں میں بدل دیتی ہے، جیسے آسمان اور زمین کی وسعت، الگ الگ جانداروں کا بننا، رات اور دن کا ایک سسٹم کے تحت آنا جانا، بارش کا ہونا اور مردہ زمین میں جان ڈال دینا، اور ہواؤں کا چلنا۔ یہ سب ان لوگوں کے لیے بہت گہرے ثبوت ہیں جو واقعی سوچتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا یہ سب بس نیچر کے خوبصورت نظارے ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی بہت گہرا میسج چھپا ہے جسے سمجھنا ضروری ہے؟ اور یہی تو اصل نقطہ ہے۔ یہ نشانیاں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو سوچتے ہیں، جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے ہیں نا، ان کے لیے تو کائنات کی ہر ایک چیز اپنے بنانے والے کی گواہی دیتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنی صاف نشانیوں کے باوجود ہر کوئی ایمان نہیں لاتا۔ تو سوال یہ ہے کہ جو انکار کرتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ چلیں اب ذرا اس کو سمجھتے ہیں۔ یہاں ہمیں دو بالکل الگ الگ ری ایکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو ان نشانیوں کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے اور اس کا ایمان اور پکا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جو اللہ کی آیتیں سنتا تو ہے لیکن تکبر میں آ کر انہیں ایسے انسنا کر دیتا ہے جیسے کچھ سنا ہی نہیں، اور حد تو یہ ہے کہ ان کا مذاق تک اڑاتا ہے۔ یہ آیت بالکل صاف بتا دیتی ہے کہ انکار کرنا کتنا سنگین معاملہ ہے۔ یہ صرف نہ سننے کی بات نہیں ہے، یہ اصل میں سچائی کے سامنے جان بوجھ کر تکبر کرنے کا رویہ ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہے۔ تو آخر ان انکار کرنے والوں کی سوچ کی جڑ کیا ہے؟ اصل میں وہ آخرت کے آئیڈیا کو ہی نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک زندگی بس یہی دنیا ہے، ہم یہیں جیتے ہیں، یہیں مرتے ہیں، اور بس وقت ہے جو ہمیں ختم کر دیتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس بات کا ان کے پاس کوئی پکا علم نہیں، یہ صرف ان کا ایک اندازہ ہے، ایک گمان ہے۔ تو دنیا میں ایمان اور انکار کی بات کے بعد اب یہ صورت ہمیں سیدھا حتمی انجام کی طرف لے جاتی ہے، یعنی وہ دن جب ہر ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ یہ آیت حساب کے دن کی جو تصویر کھینچتی ہے وہ بہت سنجیدہ اور ہلا دینے والی ہے۔ اس دن ہر امت، ہر قوم گھٹنوں کے بل جھکی ہوگی، ہر ایک کو اس کے اعمال کی کتاب کا سامنا کرنے کے لیے بلایا جائے گا، کوئی بھی کہیں بھی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یہاں ہمیں انصاف کے پورے پروسیس کا ایک خاکہ ملتا ہے۔ سب سے پہلے ساری قوموں کو اکٹھا کیا جائے گا، پھر ہر ایک کا اعمال نامہ سامنے رکھا جائے گا جس میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر بات لکھی ہوگی، اور آخر میں ہر انسان کو اس کے کام کا بالکل ٹھیک ٹھیک بدلہ ملے گا، نہ ذرہ برابر کم نہ زیادہ۔ مطلب بالکل صاف ہے، اس دن انصاف کا معیار ہی الگ ہوگا۔ دنیا کی طاقت، پیسہ، رتبہ سب بیکار ہو جائے گا۔ وہاں صرف ایک ہی کرنسی چلے گی، اور وہ ہے انسان کے اپنے اعمال، بس۔ اور اب ہم آتے ہیں اس سفر کے بالکل آخری حصے کی طرف، جہاں اللہ کے انصاف کی بنیاد پر فائنل رزلٹ کا اعلان کیا جاتا ہے۔
یہاں دو بالکل الگ الگ انجام بتائے گئے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اور دوسری طرف وہ جنہوں نے انکار کیا، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہاں ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر سورت کا اختتام ٹھیک اسی طاقتور اعلان پر ہوتا ہے جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی، یعنی اللہ کی عظمت اور بادشاہت پر، کہ آسمانوں اور زمین میں ساری بڑائی صرف اور صرف اسی کی ہے، اور وہی ہے العزیز الحکیم، یعنی غالب اور حکمت والا۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ یہ پوری کائنات سب کچھ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ اور ہم اس سفر کو اسی ایک اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب یہ احساس دل میں بیٹھ جائے کہ ایک دن اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، تو یہ علم کسی کی بھی دنیاوی زندگی کے فیصلوں، اس کی ترجیحات اور اس کے کاموں پر کیسے اثر ڈالتا ہے، یہ ایک بہت گہری سوچ ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔